بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی مصنف کے کتاب کی رونمائی اس کی زندگی کا ایک اہم دن ہوتا ہے۔ کتاب کی رونمائی اس طرح تصور کی جاتی ہے جیسے کسی شاعر کا دیوان، کسی مجسمہ ساز کا شاہکار یا آرکیٹیکٹ کی عمارت جو تکمیل کے بعد پذیرائی کے لیے پیش کی جائے۔ میں گزشتہ 16 سالوں سے پاکستان کے سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اخبار جنگ کے لیے آج کی دنیا کے عنوان سے کالم تحریر کر رہا ہوں۔ میں نے جب اپنی سوچ اور خیالات کو لفظوں میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا تو میرے پاس اردو یا انگریزی میں کالم تحریر کرنے کے آپشنز تھے۔ چونکہ پاکستان میں اردو اخبار پڑھنے والوں کی تعداد 95% سے زیادہ ہے، اس لیے میں نے اپنے کالموں کے لیے پاکستان کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے اخبار جنگ کا انتخاب کیا۔ آج اس سلسلے کو 16 سال ہونے کو آئے ہیں اور اس دوران میرے کالموں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ میرے قارئین اور دوست و احباب کی یہ خواہش تھی کہ ان کالموں کو مجموعہ کی صورت میں کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اس طرح گزشتہ دنوں میرے کالموں کے مجموعے پر مشتمل کتاب آج کی دنیا حصہ دوم کی تقریب رونمائی کراچی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کے لیے میری نظر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان پر پڑی، جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور میرے کالمز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود میری دعوت کو قبول کیا اور خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لائے۔ تقریب کے مہمان اعزازی میں چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت، کمشنر کراچی اقبال میمن، معروف سماجی شخصیت سردار یاسین ملک، ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر سلیمان چاولہ، ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر زبیر طفیل اور خالد طواب، ماہر تعلیم ہما بقائی اور شوبش شخصیت زیبا بختیار شامل تھے، جبکہ تقریب میں معززین شہر، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس تقریب میں میرے بڑے بھائی اختیار بیگ کی کمی محسوس کی گئی، جو ورلڈ کونسلر کارپس FICAC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں سائپرس گئے تھے، جہاں وہ انٹرنیشنل ادارے کے بورڈ پر منتخب ہوئے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرے اشتیاق بیگ صاحب اور ان کی فیملی سے دیرینہ تعلقات ہیں اور میں آج کی دنیا حصہ دوم کی اشاعت پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے کالمز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ یہ امر قابل قدر ہے کہ اشتیاق بیگ ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب کالم نگار بھی ہیں، اور ساتھ ہی وہ موراکو کے اعزازی کونسل جنرل کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں میں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ جان لیوا مرض میں مبتلا بچوں کی آخری خواہشات کی تکمیل کا ادارہ میک آ وش پاکستان ہے، جس کے وہ روح رواں ہیں۔ ان کی یہ خدمات قابل ستائش ہے، جس کے سلسلے میں حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے۔ اشتیاق صاحب نے کاروباری و سماجی مصروفیات کے باوجود گزشتہ کئی سالوں سے جس طرح اپنے کالموں کا تسلسل برقرار رکھا اور ملکی و بین الاقوامی صورتحال پر مختلف موضوعات کو اپنے کالم کا حصہ بنایا، جو قابل تحسین ہے۔ ان کی تحریروں کی یہ انفرادیت ہے کہ ان کو پڑھنے سے ایسی خراب صورتحال میں بھی ایک عام قاری کو امید کی کرن نظر آتی ہے اور وہ مایوسی اور نا امیدی سے دور رہتا ہے۔ وہ محض مسئلہ ہی نہیں اٹھاتے بلکہ اس کا مناسب ترین حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بزنس مین کا سماجی و فلاحی خدمات اور کالم نگاری کے لیے وقت نکالنا قابل تحسین ہے، اور بزنس مینوں کو اپنے کاروباری مفاد کے علاوہ اس طرح کے فلاحی و سماجی خدمات کے لیے آگے آنا چاہیے۔ تقریب میں شریک دوسرے مقررین نے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ میں نے اپنے خطاب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا
اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے وقت نکالنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک لکھاری کے لیے مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی مطالعے کا شوق رہا، جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ 60 سے زائد ممالک کے سفر سے مشاہدے میں اضافہ اور عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ حاصل ہوا، جو ایک لکھاری کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک صنعت کار، مراکش کے اعزازی کونسل جنرل اور میک اے وش فاؤنڈیشن کے بانی صدر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ کالم تحریر کرنے کے لیے کس طرح وقت نکال لیتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ کے فن سے آشنا ہو تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ آج کی دنیا حصہ دوم میں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام منسوب کی ہے، جن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت نے مجھے زندگی کا کرینہ سکھایا اور دعاؤں سے مجھے عزت و کامیابی عطا ہوئی۔ میں جنگ گروپ کا مشکور ہوں، جنہوں نے میری صلاحیتوں پر یقین کیا اور مجھے اپنے جریدے میں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ہی میں اپنے قارئین کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی رائے سے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ میرے روز قلم میں مزید اضافہ کرے تاکہ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں۔ شکریہ۔